تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ باوقار علماء ملت اسلامیہ، حفاظ اکرام، ائمہ مساجد، حاضرین محفل، اہل سنت والجماعت کی جملہ محافل کے دستور کے مطابق وجہ تخلیق کائنات، دونوں عالم کے مالک و مختار محمد مصطفیٰ مجتبیٰ مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس، بابرکت، باعظمت، سراپا رحمت بارگاہ لاثانی میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذبیہ وآلہ ابد الدہور وکرما۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے عرب کی سرزمین پر مکہ المکرمہ میں ایک ایسی ذات والا، صفات والا تبار کو اس دنیا فانی میں بھیجا کہ اس ذات سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی جملہ تخلیق میں اپنے کسی بندے کو ایسا آراستہ نہیں فرمایا تھا، اور قیامت تک آنے والے بندوں میں اللہ تبارک و تعالی کسی کو بھی ان تمام تر خوبیوں سے آراستہ نہیں فرمائے گا کہ جن خوبیوں سے اللہ تبارک و تعالی نے دونوں عالم کے مالک و مختار، وجہ تخلیق کائنات اللہ کے رسول کو اللہ نے آراستہ فرمایا تھا۔ سچائی یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر تو عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی خوبیوں کو اگر اللہ رب العزت نے ایک جگہ جمع کیا تھا تو وہ مصطفیٰ کی ذات تھی۔ مصطفیٰ کا بچپن بے مثال ہے، مصطفیٰ کی جوانی بے مثال ہے۔ سچائی تو یہ ہے کہ مصطفیٰ کا آنا بے مثال ہے اور مصطفیٰ کا جانا بے مثال ہے۔ حضرت آمنہ خاتون کے گھر میں دونوں عالم کے مالک و مختار وجہ تخلیق کائنات تشریف لائے، اور اللہ کے رسول حضرت آمنہ خاتون کی کنیز کی گود میں تھے، اور اس گود سے ایک لمحہ کے لیے مصطفیٰ غائب ہو گئے۔ کنیز نے دیکھا مصطفیٰ ادھر نہیں ہے، مصطفیٰ ادھر نہیں ہے، مصطفیٰ آگے نہیں ہے، مصطفیٰ پیچھے نہیں ہے، پورے آمنہ کے حجرے میں مصطفیٰ کہیں نہیں، ایک لمحے کے لیے نہیں، اور دوسرے ہی لمحے مصطفیٰ اپنی دائی کی گود کے اندر موجود تھے۔ عالم حیرت میں انگشت بدندہ مصطفیٰ کے جلوے کو دیکھتی رہ گئی، اور جب مصطفیٰ نے اعلان نبوت و رسالت فرمایا تو صحابہ اکرام نے دست بستہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا میں تشریف لائے اور ایک لمحے کے لیے آپ اپنے حجرہ اقدس سے غائب ہو گئے اور کسی کو نظر نہیں آئے،
تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ بس وہی لمحہ تھا کہ مجھے اللہ نے مغرب سے لے کر مشرق تک کی سیر کرا دی تھی۔ میرا رب کتنا انصاف والا ہے، ذرا اندازہ لگائیے۔ مکہ کی سرزمین کو بھی اللہ رب العزت نے بنایا اور مدینہ کی سرزمین کو بھی اللہ رب العزت نے بنایا۔ عرب کو بھی خدا نے بنایا اور عجم کو بھی خدا نے بنایا۔ مکہ کی سرزمین پر مصطفیٰ جان رحمت کو بھیجا اور ہجرت فرمائی تو مدینہ المنورہ کے لیے۔ اللہ کا انصاف دیکھیے، اگر دونوں عالم کے مالک کو مختار وجہ تخلیق کائنات کی ذات مکہ اور مدینہ تک محدود رہ جاتی تو عرب کے دیگر خطے اور عجم کا کل حصہ اللہ رب العزت سے عرض کرتا کہ مولا مکہ کو نواز دیا، مدینہ کو نواز دیا، باقی کو محروم رکھا۔ تو خالق کائنات نے پوری دنیا کی سیر کروا دی کہ نہ پہاڑ محروم رہیں گے، نہ دریا محروم رہیں گے، نہ خشکی محروم رہے گی، نہ تری محروم رہے گی۔ سب مصطفیٰ کی زیارت کریں گے اور سب پر رحمت للعالمین کی رحمت برسے گی۔ مصطفیٰ جب دنیا میں تشریف لائے تو ایک لمحے کے اندر پوری دنیا کی سیر کر لی۔ کتنے؟ ایک لمحے میں پوری دنیا کی سیر کر لی۔ اب دنیا سیراب ہو گئی، دنیا سیراب ہو گئی۔ جدھر سے میرے آقا گزرے درخت سجدے میں گر گئے۔ آقا گزرے تو درودوں نے پتھروں نے درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا۔ آقا گزرے تو سمندر جوش میں آ کر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہنے لگا، اور آقا گزرے تو پہاڑ جھوم کر رسول کائنات پر درود بھیجنے لگے۔ اب دنیا تو سیراب ہو گئی مصطفیٰ کی زیارت سے۔ جب دنیا مصطفیٰ کی زیارت سے سیراب ہو گئی تو آسمان رہ گئے، ستارے رہ گئے، چاند رہ گیا، سورج رہ گیا، عرش رہ گیا، کرسی رہ گئی، سدرۃ المنتہا رہ گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ خالق کائنات، وہ مالک کائنات، عالم الغیب ہے، وہ ہمیشہ سے سب جانتا ہے، وہ ہمیشہ سے سب جانتا ہے۔ وہ جانتا تھا اور ہمیشہ سے جانتا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ مصطفیٰ کو اپنے جیسا بشر کہیں گے، لوگ مصطفیٰ کو اپنے جیسا بشر کہیں گے، اور لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 نبی خدا نے بھیجے۔ تو نبی برابر ہیں، نبی برابر ہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس برابری کے فرق کو دور کر دیا اور بتا دیا کہ برابر نہیں ہے، برابر نہیں ہے۔ نہ آدم کو آسمانوں پر بلاؤں گا، نہ شیش کو آسمانوں پر بلاؤں گا، نہ ابراہیم کو آسمانوں پر بلاؤں گا، نہ اسماعیل کو آسمانوں پر بلاؤں گا، نہ یحییٰ کو آسمانوں پر بلاؤں گا، نہ داؤد کو آسمانوں پر بلاؤں گا، نہ موسیٰ کو آسمانوں پر بلاؤں گا، نہ عیسیٰ کو آسمانوں پر بلاؤں گا، سب کو زمین پر رکھوں گا، سب کو زمین پر رکھوں گا۔ اور خدا کی قسم، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ تک کوئی اپنے جسم اور جسمانیات کے ساتھ آسمانوں سے اوپر نہیں جا سکتا تھا بذات خود۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھے آسمان پر بلایا، بہت پیاری بات، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر بلایا ان کے جسم اور جسمانیت کے ساتھ، تو وہ بھی اس لیے بلایا کہ کل ہو کر بندے جب مصطفیٰ کی معراج کا انکار کریں گے، کیسے چلے گئے؟ تو کہہ دینے کا ایسے چلے گئے جیسے عیسیٰ چلے گئے۔ آپ سوال یہ کریں گے، آپ سوال ایک کر سکتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر تو عیسیٰ علیہ السلام تک سب تو نبی ہیں، اس میں رسول بھی ہیں۔ اگر محمد الرسول اللہ جا سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں جا سکتے؟ یہ کیوں نہیں جا سکتے؟ میرے دوستوں، سچائی یہ ہے کہ اللہ نے صرف ایک بار بلایا ہے مصطفیٰ کو، تو ایک بار تو خدا نے راستہ دکھایا، اور اس کے بعد جتنی بار گئے مصطفیٰ خود سے گئے، خود سے گئے ہیں۔ 50 نمازیں دی تھی نا، 50 کی 5 کروائی نا، تو اب اللہ نے بلایا تھا کیا؟ خود سے ہی تو گئے تھے۔ جب موسیٰ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ 50 بہت ہیں، میں جانتا ہوں پڑھی نہیں جائیں گی آپ کی امت سے، واپس چلے جائیے۔ گویا کہ موسیٰ کا یہ ایمان تھا کہ اللہ نے بلایا ہے تو یہ مصطفیٰ کا اعجاز ہے، اور مصطفیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ جا بھی سکتے ہیں اور آ بھی سکتے ہیں۔ اچھا ایک بات میں بتاؤں تمہیں، اشاروں میں سمجھا دوں، اشاروں میں سمجھا دوں۔ آپ تو عالم دین، آپ کو کیا بتاؤں، آپ تو سب بتانے والے لوگ ہیں، سمجھے؟ مگر آپ دیکھیے، ایک ٹارچ لیو، ٹارچ ہوتی ہے نا، یہ ٹارچ ہے، ہاں پاورفل ٹارچیں آتی ہیں اب،
اور ایسی ایسی پاورفل آتی ہیں ٹارچیں کہ 2-2 کلومیٹر دور تک ان کی روشنی جاتی ہے نا. اب یہ ٹارچ سے کیا نکلتا ہے؟ نور. کیا نکلتا ہے؟ نور. اس ٹارچ کی روشنی کو ادھر پھینکو دور تک جائے گی، ادھر پھینکو دور تک جائے گی، اوپر پھینکو دور تک جائے گی نا. اس ٹارچ کے نور کو جدھر ڈالو گے ادھر چلا جائے گا، اور مٹی کو اٹھا کے پھینکو گے تو واپس نیچے آ جائے گا. سارے نبی خاک سے بنے تھے، میرا مصطفیٰ نور پاک سے بنا ہے. کیا نقطہ ہے، ماشاءاللہ. خاک بلندی کو نہیں پاتی، نور کو بلندی حاصل ہے. مصطفیٰ اس لیے چلے گئے کہ نور سے بنے. مصطفیٰ نور سے بنے، باقی سب خاک سے بنے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب خاک سے بنے، سب خاک سے بنے. اللہ نے ایک مٹھی خاک منگوائی تھی نا جبرائیل علیہ السلام، اسی سے تو آدم علیہ السلام کو تو بنایا تھا نا. اور مصطفیٰ کی ذات آدم کی پشت میں آدم کی تمام اولادوں کو رکھا. نبی پشت میں، غوث پشت میں، قطب پشت میں، ابدال پشت میں، نقبہ پشت میں، رجبی پشت میں، افراد پشت میں، مجددین پشت میں، محدثین پشت میں، مفسرین پشت میں، علماء پشت میں، مشائخ پشت میں، عابدین پشت میں، زاہدین پشت میں، مجاہدین پشت میں، غوث، خواجہ، اولیاء، مجازیب، اچھے برے، مومن کافر، سب کو پشت میں رکھا. اور بات آئی مصطفیٰ کی تو پیشانی میں رکھ دیا. عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، کعب مصطفیٰ، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، پیر طریقت حضور جمال ملت، پیر طریقت حضور جمال ملت، شہنشاہ خطابت حضور جمال ملت، فیضان مفتی اعظم، عطائے مخدومہ پیرانی صاحبہ. اب سمجھ میں آ گئی بات؟ نہیں آئی سمجھ میں؟ نقطے کی بات سمجھاؤں میں؟ سمجھاؤں؟ کیوں فرید بھائی؟ بتا دوں یا چھپا کے چلا جاؤں؟ بتا دوں نا؟ بتا دوں. مصطفیٰ کو کہاں رکھا؟ مصطفیٰ کے نور کو کہاں رکھا؟ کہاں رکھا؟ پیشانی میں رکھا. اور باقی سب کو کہاں رکھا؟ پشت میں. جب اللہ نے برابر نہیں رکھا تو تو کیسے کہتا ہے کہ ہم اور وہ برابر ہیں؟ بے شک بات کو بدلا کیا اشارہ ہے. اب سمجھاؤں دوسری بات، نقطے کی بات کہ پیشانی میں رکھا تو کیوں رکھا، اور رکھا تو کیا پیشانی کو مقام حاصل. اللہ تبارک و تعالی نے
اپنے تمام بندوں کے لیے غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام کر دیا، کس لیے کہ پیشانی میں نے اپنے مصطفیٰ کے نور کو رکھا تھا، اب یہ پیشانی کسی کے آگے نہیں جھکنے دوں گا۔ پشت جھک جائے گی، بے شک پیشانی کو نہیں جھکنے دوں گا۔ اور اگر تو نے کسی کے آگے اس مقام کو جھکا دیا کہ جس مقام کے اوپر میں نے مصطفیٰ کے نور کو رکھا، تو تجھے رانے درگاہ کر دوں گا۔ پھر جنت میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ مصطفیٰ کے مقام کو جب خدا بند قدوس نہیں جھکنے دے رہا ہے تو خدا کی قسم مصطفیٰ کی ذات پر جو فنا فی الرسول ہو گیا، اس ذات کو بھی خدا کہیں جھکنے نہیں دیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ بس یہی تو سمجھ کی بات ہے میرے دوستوں، کہ لوگ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ ہم جیسے بشر، مصطفیٰ ہم جیسے بشر ہیں۔ لیکن کیسے بھئی ہم جیسے بشر ہیں؟ بولے سر ہمارا بھی ہے، مصطفیٰ کا بھی ہے، آنکھیں ہماری بھی ہیں، مصطفیٰ کی بھی ہیں، کان ہمارے بھی ہیں، مصطفیٰ کے بھی ہیں، چہرہ ہمارا بھی ہے، مصطفیٰ کا بھی ہے، زبان ہماری بھی ہے، مصطفیٰ کی بھی ہے، ناک ہماری بھی ہے، بینی مصطفیٰ کی بھی ہے، ہاتھ ہمارے بھی ہیں، دست پاک مصطفیٰ کے بھی ہیں، سینہ ہمارا بھی ہے، سینہ مصطفیٰ کا بھی ہے، قدم پیر ہمارے بھی ہیں، قدم پاک مصطفیٰ کے بھی ہیں۔ تو مصطفیٰ تو ہم جیسے بشر، ہم جیسے بشر۔ اب میں بتا دوں، جیسے ایسے ویسے کیسے کا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا، سمجھے؟ اب آپ بلی دیکھیے، بلی دیکھیے، شیر بھی دیکھا ہے، ایک جیسے ہوتے ہیں، ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں؟ جیسی بلی ہوتی ہے ویسا ہی شیر ہوتا ہے، مگر شیر کی دہاڑ پر سب بھاگتے ہیں اور ایک دہاڑ پر بلی سب بھاگ جایا کرتی ہے۔ تو شکلن بلی اور شیر ایک ہے، مگر شیر شیر ہے اور بلی بلی ہے۔ دیکھو اس کا مطلب یہ مت سمجھ لینا کہ میں نے مصطفیٰ کی مثال شیر سے دے دی، سمجھے؟ مثال دے کر بات کو سمجھایا جاتا ہے کہ شکل ایک ہونے سے مقام ایک نہیں ہوا کرتا۔ تمہاری آنکھ آسمان سے ٹکرا جاتی ہے اور مصطفیٰ کی نگاہ آسمانوں سے پار خدا کی زیارت کر لیا کرتی ہے۔ ارے تکبیر، ارے رسالت، عظمت مصطفیٰ، پیر طریقت حضور جمال ملت۔ اگر بات کریں تو بہت دور تک جائے گی میرے دوستوں۔ مصطفیٰ تو مصطفیٰ ہے، مجتبیٰ تو مجتبیٰ ہے،
مرتضیٰ تو مرتضیٰ ہے میرے دوستوں، خواجہ کا مقام یہ ہے، ہند کے راجہ کا مقام یہ ہے کہ پانی پر پابندی لگائی، خواجہ نے کہا کہ وضو کے لیے پانی لاؤ، غلام نے کہا میرے آقا کافروں کی تلواریں برہنہ ہیں اور کہہ دیا ہے معین الدین کو ایک قطرہ پانی انا ساگر سے نہیں لے جانے دیں گے۔ تو کہا اچھا پانی لے جانے دیں گے تو ساگر کو ہی لے۔ اگر پانی نہیں تو ساگر کو ہی لے۔ اس نے کہا مرید مرید ہوتا ہے، سچے مرید کا معاملہ کیا ہوتا ہے، وہ یہ نہیں پوچھتا ہے کہ کیسے، سمجھے؟ جس نے پوچھ لیا کیسے وہ کچا مرید ہے، سمجھے نا؟ اور جو پیر کی بات، کچھ پیر بھی تو پیر کامل ہونا چاہیے بھی۔ آج کل پیری مریدی دھندا پانی کا ذریعہ بن گئی ہے پیری مریدی، سمجھے؟ پیر بھی ایسا ہونا چاہیے جیسے میرے پیر مفتی اعظم، سمجھے نا؟ پیر بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی زندگی کا ایک ایک پل مصطفیٰ کے دین کی شجر کو سینچنے کے اندر گزر گیا۔ فیضان حضور مفتی اعظم ہند، فیضان حضور مفتی اعظم ہند، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، پیر طریقت حضور جمال رضا خان صاحب قبلہ۔ خواجہ کی بات نکلی ہے تو بتاتا چلوں پھر آگے بات کروں۔ خواجہ صاحب کے دشمن ہو گئے تھے اجمیر کے کافر، لہذا خواجہ صاحب کو پریشان کر دیا۔ جہاں پہ وہ خواجہ صاحب کا حجرہ ہے نا، مزار ہے نا، اس کے پیچھے کی طرف اولیاء مسجد ہے۔ خواجہ صاحب وہاں پہ مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہے تھے اور سارے کافر جو ہے آ گئے اپنے اپنے اونٹ لے کر، بولے اے فقیر اٹھو، اے فقیر اٹھو۔ خواجہ صاحب نے کہا کیا بات ہے؟ بولے یہاں نماز نہیں پڑھنے دیں گے، اٹھو۔ کہا کیوں؟ کہا یہاں ہمارے اونٹ بیٹھیں گے، یہاں ہمارے اونٹ بیٹھیں گے۔ خواجہ صاحب نے اپنی چٹائی کو اٹھایا، کٹورے کو لیا اور اونٹوں سے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ سارے کے سارے اونٹ بیٹھ گئے، سینکڑوں کی تعداد میں تھے۔ خواجہ صاحب نے کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ خواجہ صاحب نے اپنی چٹائی لی اور کٹورا لیا اور چل دیا وہ تارا گڑھ کی طرف، چل دیے پہاڑ کی طرف، اور وہاں جا کر خواجہ غریب نواز نے اپنا مصلی بچھایا اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، تیسرے دن پورے اجمیر کے کافر تارا گڑھ کی طرف چلے آ رہا ہے، بھیڑ کی بھیڑ چلی آ رہی ہے، بھیڑ کی بھیڑ چلی آ رہی ہے سب۔ بولے معین الدین واپس چلا چل، جہاں نماز پڑھ رہا تھا وہیں پڑھ لے بھیا تو۔ کہا نہ میں تو نہیں جاؤں گا۔ تو کہا ہمارے اوپر رحم کر، چلا چل۔ تو کہا نہ میں تو نہیں جاؤں گا، میں تو یہیں اچھا ہوں، میں تو پہاڑ پہ ہی پڑھ رہا ہوں۔ بولے معین الدین ہمارے اونٹوں سے تو کہہ کے آیا ہے بیٹھ جاؤ، جب سے بیٹھے ہیں اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ ہائے ہائے، یہ غریب نواز کی ذات ہے۔ غریب نواز کے اوپر کبھی میری گفتگو سننا، سمجھے نا؟ یہ اندھے باز، دھندے باز، چندے باز، لٹیرے لوگ غریب نواز کی تربت اقدس کو دکان بنائے ہوئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم غریب نواز کے خادم ہیں۔ غریب نواز کے خادم یہ نہیں ہیں، یہ تو غریب نواز کے مہمانوں کے خادم ہیں۔
غریب نواز کے خادم تو ہم ہیں جو ان کے دین و مسلک کا کام کر رہے ہیں. سبحان اللہ بے شک جی. تو کیا ہے، غریب نواز نے اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ ساغر کو لے آؤ. تو غلام نے کہا کہ حضور کائے میں لے کر آؤں؟ کہا میرے کٹورے میں لے آ. مرید مرید ہوتا ہے، اور سچا مرید وہی ہوتا ہے جو یہ نہ پوچھے کہ کیسے. کٹورا اٹھایا غریب نواز کا اور چل دیا. اس نے یہ نہیں کہا کہ سرکار ٹھاٹے مارتا ہوا پانی ہو، اتنا بڑا ساغر وہ اس کٹورے میں کیسے آئے گا، وہ اس کٹورے میں کیسے آئے گا، یہ نہیں پوچھا. اگر یہ پوچھتا تو دیوبندی ہو جاتا. ہاں، جو یہ سمجھ لے وہی تو سنی ہے، جو اس فلسفے کو سمجھ لے وہی تو سنی ہے. میرے دوستوں مثالیں تو بہت کچھ ہیں، سمجھے نا، مثالیں تو بہت کچھ ہیں، مگر بات لمبی کھنچ جائے گی. اب کیا ہوا، بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہیں دنیا کے اندر، اور بڑے بڑے بے وقوف لوگ بھی ہیں دنیا کے اندر، سمجھے نا. بڑے بڑے سمجھدار بھی ہیں اور بڑے بڑے بے وقوف بھی ہیں دنیا کے اندر. غریب نواز کی بارگاہ میں بڑے بڑے سلاطین نے حاضری دی. اکبر جیسے اکفر نے گھٹنے ٹیک دیے جب اولاد نہیں ہوئی. کافر تھا اکبر، سمجھے نا، جودھا بائی سے شادی کر کے بیٹھ گیا تھا، سمجھے نا، اولاد تب بھی نہیں ہوئی تھی. اس کے پاس حکیم بھی تھے، اس کے پاس جڑی بوٹیاں بھی تھیں، اس کے پاس سونا چاندی دولت تھی. پوری دنیا کے اطباء میں سے کسی کو چاہتا بلا لیتا، مگر صاحب اس کے اولاد نہیں ہوئی. ایڑیاں رگڑتا ہوا، نگاڑے پیٹتا ہوا آگرہ کی سرزمین سے جو ہے اجمیر کی دھرتی تک پہنچا. کسی نے کہہ دیا اگر اولاد چاہیے تو چلا جا غریب نواز کے دربار. ہاں، وہیں جا کے گھٹنے ٹیکے تھے اس نے. آج بھی جہاں جہاں اس نے قیام کیا تھا نا اکبر نے، وہاں نشان بنے ہوئے ہیں. اور وہ کیا کرتے تھے، نگاڑا پیٹتے ڈم ڈم، تو پچھلی منزل تک آواز جاتی تھی. پچھلی منزل والے اور پیٹتے تھے تو اگلی منزل تک آواز جاتی تھی. تو پتہ چلتا تھا اکبر بادشاہ کہاں تک پہنچا ہے. اس زمانے میں موبائل تو تھا نہیں، سمجھے نا. ایڑیاں رگڑتا ہوا پہنچ گیا غریب نواز کی بارگاہ میں. غریب نواز نے فرمایا جا، دے دیا میں نے تجھے جہانگیر، اور تجھ جیسے اکفر کی اولاد سے پیدا کروں گا اورنگزیب عالمگیر، جو فتاوی عالمگیری کو مرتب کروائے گا اور پوری دنیا میں اپنی مثال آپ ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب آپ دیکھیے، غریب نواز نے فرمایا میرے کٹورے کو لے جاؤ، کٹورے میں ساغر کو سمیٹ لا. غلام نے کٹورا لیا اور چل دیا. کہ ساغر کیسے اس میں آئے گا یہ نہیں پوچھا. گیا، وہاں کافروں کا اجدہام تھا. انہوں نے کہا پانی نہیں لے گا. کہا میں پانی لینے بھی نہیں آیا. کہا کائے کے لیے آیا؟ میں تو ساغر لینے آیا. تو ان کافروں نے کہا یہ کیا تماشا ہے، یہ کہہ رہا ہے میں ساغر لینے کے لیے آیا ہوں. تو بولے کیا معاملہ کیا ہے یہ بتا بھائی. کہا بھائی بات دراصل یہ ہے کہ یہ ساغر جو ہے نا، یہ میں اس کٹورے میں لینے کے لیے آیا ہوں. تو سب ایک دوسرے کی صورت دیکھنے لگے کہ اسے کیا ہو گیا ہے، کہیں اس کا دماغ تو نہیں چل گیا. تو کہا کیسے لے جائے گا؟ تو کہا جب لے جاؤں گا تب دیکھنا کہ کیسے لے جاؤں گا.
تو کہا اچھا ایک بات بتا، اگر تو ساغر کو کٹورے میں نہیں لے جا سکا تو کہا تم میری گردن مار دینا، اور یہ بھی بتاؤ کہ اگر میں لے گیا تو بولے اگر تو لے گیا ساغر کو کٹورے میں تو ہم تیرے بابا کا کلمہ پڑھ لیں گے۔ کہا تو ہٹاؤ اپنی تلواروں کو۔ انہوں نے ہٹا لی تلواریں اور انتظار کرنے لگے کہ ساغر کو تو یہ لے جا نہیں پائے گا، اس کی بوٹی بوٹی کر دیں گے تلوار سے۔ غلام آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے اس نے کٹورا پانی سے لگایا اور ساغر سے کہا کہ اے ساغر، تجھے معین الدین چشتی نے بلایا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ ساغر سوکھ گیا اور کٹورا بھر گیا۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوا کرتی ہے میرے دوستوں۔ دریائے نیل سوکھ جایا کرتا تھا، عمر فاروق کے خط کے اوپر جاری ہوا تو آج تک نہیں سوکھا۔ اور میرا ایمان اور عقیدہ اور عقیدت کہتی ہے کہ خدا کی قسم پوری دنیا میں ہر کنواں اور ہر دریا سوکھ جائے گا، نہ زمزم سوکھے گا، نہ دریائے نیل سوکھے گا۔ ایک نبی کا معجزہ بن کے جاری رہے گا اور ایک عمر فاروق اعظم کی کرامت بن کر بہتا رہے گا۔ جمال طیبہ کانفرنس منعقد کرنے والوں، طیبہ کے جمال کو اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو دکھائے، سب کو زیارت کرائے۔ اس کے جمال کو کون بیان کر سکتا ہے؟ کہ وجہ تخلیق کائنات جس جمال کو عطا فرما کر طیبہ کو جمیل بنائے ہوئے، ایسا حسن ہے طیبہ کا کہ میں خود اپنے آپ پر بیتی ہوئی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب مکۃ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف سواریاں روانہ ہوتی ہیں اور ایک مقام خاص پر پہنچتی ہے بس یا کار، تو کوئی پکار کر کہتا ہے ارے گنبد نظر آ رہا ہے۔ اللہ کی قسم اس وقت بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بس وہ ایک آواز گونجتی ہے، بس کے اندر ایک سناٹا چھا جاتا ہے اور ہر شخص ایسے اچک اچک کے دیکھنے لگتا ہے اور دیکھتا رہ جاتا ہے۔ جیسے جیسے بس گھومتی ہے لوگ گنبد کی طرف مڑتے چلے جاتے ہیں۔ یہ کیا کشش ہے، یہ کیا کشش ہے جو آنکھوں کو محیط کر لیا کرتی ہے۔ اور اللہ کی قسم یہ انسان تو انسان ہے، ہر لمحہ 70,000 فرشتے مصطفیٰ کے گنبد کی زیارت کے لیے عرش سے حاضر ہوا کرتے ہیں۔ تکبیر، رسالت، پیر طریقت حضور جمال ملت۔ احمد آباد میں ایک بزرگ ہے احمد شاہ کھتو۔ بیٹا پیسے بتلاؤ، ہم پیسوں والے تھوڑی ہیں، یہ برکت کے لیے تم رکھ لو، رکھو بیٹا۔ ایک بزرگ ہیں احمد شاہ کھتو، بڑے پائے کی بزرگ شخصیت، بہت بڑے پائے کی بزرگ شخصیت، بہت بڑے پائے کی بزرگ شخصیت احمد شاہ کھتو۔
مادر ذات اللہ کے ولی، مادر ذات اللہ کے ولی۔ ان کا کھٹولا جب وہ چھوٹے سے تھے، ایک مجذوب کے جانے کا وقت آیا، راجستھان میں ہی تھے وہ قطب تھے وہ مجذوب۔ جب ان کے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا تو اپنے پالنے میں لیٹے ہوئے تھے احمد شاہ کھتو، وہ پالنا اڑتا ہوا جو ہے ان بزرگ کے پاس پہنچ گیا، سمندروں کو پار کرتا ہوا، دریا کو پار کرتا ہوا، پہاڑوں کو پار کرتا ہوا ان بزرگ کے پاس پہنچا۔ ان بزرگ نے اپنی ولایت احمد شاہ کھتو کو عطا کی، بڑے پائے کے بزرگ، سمجھے نا۔ میں بڑی عقیدت رکھتا ہوں، میں جاپان کی حکومت بڑی عقیدت رکھتی ہے، اور جاپان کی مطلب شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا ہے کہ پوری دنیا میں احمد شاہ کھتو کے روضے سے زیادہ حسین کوئی روضہ نہیں۔ یہ اخبار الاخیار میں تو فرمایا۔ اور جاپان کی حکومت نے ابھی جو ہے اپنے چند سال پہلے جو ہے کروڑوں ڈالر احمد شاہ کھتو کے روضے کی صاف صفائی اور اس کی رکھ رکھاؤ کے لیے کروڑوں ڈالر، کروڑوں روپے نہیں، کروڑوں ڈالر بھیجے ہندوستان۔ یہ سب کھا گئے، یہ کمبخت سب کھا گئے، سمجھے نا۔ کھاتے ہیں ہمارا ٹکڑا اور ہم ہی پر جو ہے مونگ ڈلتے۔ ہاں صحیح بتا رہا ہوں۔ عرب کی سرزمین پر کوئی تب کائے کے لیے، کوئی گھومنے کے لیے جاتا ہے، چندہ کرنے کے لیے جاتا ہے، چندہ کر کے لاتا ہے، اور کیا۔ تو صاحب کیا ہے کہ احمد شاہ کھتو اور دہلی کے کچھ بزرگ، احمد آباد کے کچھ بزرگ، یہ لوگ روضہ رسول کی زیارت کے لیے اور کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے، حج کعبہ کے لیے گئے، حجاز گئے، اور روضہ رسول پر حاضر ہوئے، اور تمام اولیاء اکرام تھے۔ احمد شاہ کھتو کا اپنا مقام تھا۔ اب جب روضہ رسول پر حاضر ہوئے اور سب نے حاضری دی، سلام عرض کیا، نمازیں پڑھیں، اس کے بعد سب نے کہا چلو بھئی اب اپنے اپنے خیمے میں چلتے ہیں، کھانا وانا کھائیں گے، آرام کریں گے، سفر کی تھکان ہے۔ تو احمد شاہ کھتو نے کہا کہ تم لوگ جاؤ، میں تو نہیں جاتا۔ تو کہا کہ کیوں نہیں جاؤ گے؟ کھانا وانا کہاں کھاؤ گے تم؟ تو کہا جس کا مہمان ہو وہ کھلائے گا۔ اللہ والوں کی شان دیکھیے، کہا جس کا مہمان ہو وہ کھلائے گا۔ لوگوں نے اپنا سر پیٹ لیا کہ اب اس احمد شاہ کھتو سے کون لگے۔ خوش آمد کی کہ بھئی وہاں بھی رسول اللہ ہی کھلائیں گے، چلو۔ کہا نا جس کا مہمان ہوں وہی کھلائے گا۔ اور صاحب نہیں گئے، اور وضو کر کے مسجد نبوی میں نماز پڑھنا شروع کی۔ پوری رات نماز پڑھنے کا عزم کر لیا۔ آدھی رات گزرنے کے بعد مسجد نبوی میں ایک شخص آیا، بہت سے لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ رسول اللہ کا مہمان کون ہے؟ رسول اللہ کا مہمان کون ہے؟ رسول اللہ کا مہمان کون ہے؟ سب لوگ اس کو آتے ہوئے دیکھتے رہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو احمد شاہ کھتو نے کہا میں ہوں، میں ہوں۔ تو اس نے اتنا بڑا تھیلا دیا اور کہا اللہ کے رسول نے اپنے مہمان کے لیے یہ کھجوریں بھیجی ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ سال 2 سال تک احمد شاہ کھتو نے قیام کیا مدینہ منورہ میں،
خود بھی کھجوریں اس تھیلے سے کھاتے رہے، پورے قافلے کو کھلاتے رہے، کھجوریں ختم نہیں ہوئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، مسلک اعلی حضرت حضور جمال رضا، نعرہ تکبیر۔ کھجوریں ختم نہیں ہوئی۔ اب احمد شاہ کھتو امامہ نہیں باندھتے تھے، ٹوپی لگاتے تھے۔ میں بھی کبھی امامہ باندھ لیتا ہوں، برسا برس میں بھی ٹوپی لگاتا ہوں، سمجھے؟ تو جیسے میں ٹوپی لگاتا ہوں نا، اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ احمد شاہ کھتو بھی ٹوپی لگاتے تھے، امامہ نہیں باندھتے تھے۔ جب رخصتی کا وقت آیا مدینہ منورہ سے، تو روضہ رسول پر حاضر ہوئے، زارو قطار دست بستہ روتے لگے، یا رسول اللہ آپ کا یہ بندہ جا رہا ہے، قیام کے دوران اگر کوئی خطا ہو گئی ہو تو معاف کر دیجئے گا۔ زارو قطار رو۔ دو شخص آئے اور انہوں نے کہا کہ احمد شاہ کھتو ادھر آؤ۔ کہا سر کو جھکاؤ، تمہارے سر پہ امامہ باندھیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو احمد شاہ کھتو نے کہا کہ میں امامہ نہیں باندھتا، میں ٹوپی پہنتا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرے پیر ٹوپی پہنتے تھے، امامہ نہیں باندھتے تھے۔ احمد شاہ کھتو نے کہا، تو ان دو نے کہا جو آئے تھے کہ احمد شاہ کھتو یہ امامہ تیرے لیے رسول اللہ نے بھیجا ہے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ احمد شاہ کھتو نے اپنا سر جھکا دیا، انہوں نے امامہ باندھ دیا، سیاہ امامہ تھا۔ اس کے بعد احمد شاہ کھتو نے کبھی امامہ نہیں اتارا، پوری زندگی امامہ پہنتے تھے، اور آج بھی رسول اللہ کا عطا کیا ہوا وہ امامہ احمد شاہ کھتو کی خانقاہ کے اندر محفوظ ہے اور لوگوں کی زیارت کے لیے رکھا گیا ہے۔ تو میرے دوستوں، یہ رسول اللہ کی شان ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو سب کو، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر مفتی اعظم تک سب کے فیضان سے زندگی کے ہر پل کو دین میں اور دنیا میں غنی فرمائے۔ اس محفل کو، اس جلسے کو اپنی جناب میں قبول فرمائے، اور اس جلسے کو، اس محفل کو آپ کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے آخرت میں نجات کا سبب بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تعویذ، یہ تعویذ ہیں۔